की जाना मैं कौन, राइटर फ़ायज़ा इफ्तिख़ार। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। एपिसोड 6। अच्छा तुम इनसे बात तो कर सकती हो ना, माँ का तज़बज़ब देख कर इसने मज़ीद कहा। मत करना मेरी सिफ़ारिश, सिर्फ मेरी बात इन तक पहुँचा देना, फिर वो चाहे तो मुझसे बात कर ले। मैं इन्हें समझा लूँगा कि ज़ात पात सब बेकार बातें हैं, संसार है, अच्छे लोग सिर्फ ब्राह्मण ज़ात में नहीं होते। नंदनी से अच्छी लड़की इस परिवार के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। वो माँ से वादा लेकर सीधा चंडीगढ़ जा पहुंचा, जहां नंदनी ने इसे अपनी फैमिली से मतारफ़ कराने के लिए बुलवा रखा था। अगरचा नागपुर से दहली जाके ही वह एक नई दुनिया से मतारफ़ हुआ था, जहां सब कुछ इस के कदामत परस्त और रीत रिवाजों में जकड़े ख़ानदान से यकसर मुख्तलिफ था। लेकिन नंदनी के घर के माहौल इसके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ था। वो खाते पीते खुशहाल लोग थे। आला तलीम ने जहनों को भी वसत बख्श रखी थी। मनोज खन्ना एक खुश मिजाज और दोस्ताना अंदाज रखने वाला बाप था। इसके टिपिकल पंजाबी दादा दादी तक पे रोशन ख्याली और मॉडर्न सोच असरअंदाज हो चुकी थी। इसकी माँ रितु खन्ना पारसी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। दोनों की लव मैरिज थी और उन्होंने एक हो जाने के लिए मज़हब के इख्तलाफ की भी परवाह नहीं की थी। रितु खन्ना पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद इस हिंदू घराने में पूरी तरह रची बसी नज़र आती थी। शायद इसकी वजह यह भी हो कि खन्ना फैमिली मज़हब को दुनिया के साथ लेके चलने की कायल थी। मज़हब इनका ओढ़ना बछोड़ना नहीं था। मजहबी त्यौहार इनके यहाँ भी पूरे जोशो खरोश और अकीदत से मनाए जाते थे। नंदनी की दादी ने हर हिंदू घराने की तरह घर के आंगन में तुलसी लगा रखी थी, मंदिर बना रखा था, लेकिन मज़हब के मामले में इतनी सख्ती ना थी। रत्तू सास की देखा देखी कभी कभार 2 महीने में मंदिर चली जाया करती थी। मंगल सूत्र भी पहनती थी और सिंदूर भी लगाया करती थी। करवा चौथ का व्रत भी रख लिया करती। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह वो शादी से पहले गोश्त और अंडे इस्तेमाल किया करती थी, ससुराल में भी इस पर रोक टोक ना थी, बल्कि मनोज भी चिकन शौक से खाने लगा था। जबकि अभिजीत के यहाँ गोश्त का नाम तक लेना गुनाह था। वो किसी ऐसे घर में पानी तक ना पीते थे जहाँ गोश्त खाया जाता हो। इसे नन्नी की फैमिली का दोस्ताना और खुला डुला माहौल बेहद भाया। मनोज खन्ना ने भी बाहसियत होने वाले दामाद के इसे ओके कर दिया। नंदनी इसे बेशुमार एहतोपीमा करके और मुस्तकबिल के बारे में अनगिनत खुश आइंदा ख्वाब पलकों पे सजा के वापस दिल्ली पहुंचा तो मुख्तार इसका मुंतज़िर था। तुम्हारे पिताजी आए थे तुम्हारे चंडीगढ़ जाने का, मैंने तो नहीं बताया, मगर इन्हें किसी न किसी तरह पता चल ही गया। और कैसे ना पता चलता, जबकि वो एक एक से तुम्हारे बारे में मालूमात लेते फिर रहे थे। मेरे बारे में कैसी मालूमात? ना सिर्फ तुम्हारे बारे में बल्कि नन्नी के बारे में भी। वो ये तो जानता था कि माँ से नन्नी के मतल्लिक इल्म होने के बाद वो इससे बात करने के लिए बेचैन होंगे, लेकिन ये मालूम ना था कि ये इस कदर शदीद होगी कि वो इसके हॉस्टल पहुंचने से कबल खुद आन पहुंचेंगे। उन्होंने तुम्हें फौरी तौर पर नागपुर आने के लिए कहा है। वो 1 मिनट रुके बगैर वहां से रवाना हो गया। रस्ते भर वो अपने बाप के मुमकिना सवालात के ऐसे जवाब तलाशता रहा जो कम से कम काबिल एतराज़ हों इनकी नज़रों में। ऐसे दलाइल करता रहा जिनसे बाप को मुतमिन किया जा सके, लेकिन इसकी नौबत ही ना आ सकी। ओम शिवी महादेवन ने इसे ट्रेन से उतरते ही संभलने का मौका तक ना दिया और अपनी बरादरी के दर्जन भर मुअज़्ज़िज़ लोगों के अम्बुआ में इसे गार के घर ले गए। वो इनकी मौजूदगी में कोई बात ना कर सका। मजीद होश तब बुरे जब बाप ने इसके आगे नया नकोल लिबास फेंक कर तैयार होने का हुक्म दिया। ये क्या है? वो मुतवहिश था। तुम्हारे ब्याह का जोड़ा और सहरा, हम तुम्हारी बारात लेके रायपुर जा रहे हैं अपने दोस्त मनमोहन पंडित के यहाँ। मनमोहन पंडित हमारे बचपन का संगी अब हमारा समधी है। हम इसे वचन दे चुके हैं और अगर तुमने वचन के पूरा होने में कोई अड़चन पैदा की तो भगवान की सौगंध हम अपने प्राण जान दे देंगे। वो इस धमकी पे दम बखूद रह गया। शिकवा करना निगाहों से माँ की जानब देखा। इसके चेहरे पे बेटे से बढ़ के बेबसी थी। वो चाहते हुए भी इस बेटे की इस ख्वाहिश का साथ न दे सकती थी। हर हिंदू औरत की तरह इसे भी पति के हर हुक्म मान लेने का सबक गोल कर पलाया गया था। इसके लिए इसका पति परमेश्वर था। इसके खिलाफ जाना विद्या देवी के लिए मौत के बराबर था।
ابھیجیت نے ایک نگاہ باپ کے چہرے پہ ڈالی. یہ آخری نظر تھی جو اس نے کسی امید پہ اٹھائی تھی. اس کے بعد قطعی میوس ہو کے اس نے نظریں بھی جھکا لی اور سر بھی. اس نے خود کو مکمل طور پر حالات کے اور اوم شیو مہادیون کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا کہ اس کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا. اوم شیو کے پتھریلے چہرے پہ اس نے رحم، محبت اور نرمی کی ایک رمق تک نہ دیکھی تھی. یوں گوتمی پنڈت اس کی زندگی میں بن بلائے بن مانگے چلی آئی. وہ اپنے آپ سے، نندنی سے اور اس کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے اتنا شرمندہ ہوا کہ پھر اس سے ملنے تک کی ہمت نہ کی. اس سے ہر رابطہ توڑ لیا. مختار الیاسی نے ہی نندنی کھنہ کو ابھیجیت کی اس زبردستی شادی کے بارے میں بتایا. اس کے بعد اس نے بھی مکمل خاموشی اختیار کر لی. ابھیجیت نے گوتمی کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا. اس میں ایسا کچھ نہ تھا کہ وہ کسی مرد کو سب کچھ بلانے پہ مجبور کر دے، اور مرد بھی ابھیجیت مہادیون جیسا جس نے کسی لڑکی کو سچے دل سے چاہا، اور لڑکی بھی نندنی کھنہ جیسی جسے بلانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا. نندنی کے مقابلے میں گوتمی ایک دبی ہوئی شخصیت رکھتی تھی. اس کے گھرانے کا ماحول اوم شیوا مہادیون کے ہاں سے کہیں بڑھ کے کٹر اور گھٹا ہوا تھا. وہ ودیا دیوی کا دوسرا روپ تھی. وہی محدود سوچ، سہما خود اعتمادی سے قطعی محروم انداز، واجبی سی شکل و صورت، معمولی ابتدائی تعلیم. اس کے پاس صرف ایک وصف تھا کہ وہ شدھ برہمن تھی، مہاراشٹرین تھی. جبکہ نندنی کے بارے میں اوم شیو کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ صرف برہمن ذات کی نہ تھی بلکہ اس کے خون میں بھی ملاوٹ تھی. اس کی ماں سیدھے سے ہندو دھرم سے ہی نہ تھی. دیگر کئی اعتراضات بھی تھے جن میں سر فہرست اس کی آزاد خیالی تھی. اس کا ڈاکٹر ہونا بھی اس کی حامی گنا گیا. ابھیجیت نہ تو اپنے باپ کو نندنی کے لیے قائل کر سکا، نہ ہی اس کی موت کی دھمکی کی وجہ سے گوتمی سے شادی کرنے سے انکار کر پایا. اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ رہ گیا تھا کہ وہ چپ چاپ تقدیر کے اس فیصلے کو قبول کر لے. اس نے ماں باپ کی خوشی کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پی لیا اور دوبارہ کبھی نندنی کے سامنے نہ گیا، اور دہلی جانے کے بجائے مدراس میں پریکٹس شروع کر دی. گوتمی کو بھی وہ ساتھ لے گیا تاکہ اس مندر نواح حویلی سے دور رہ کے شہر کی آزاد فضائیں اس کے ذہن پہ خوشگوار اثرات مرتب کر سکے. مگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا. 22 سالوں کی تربیت اور ماحول مہینوں میں اپنا اثر نہیں کھوتا. ہر لحاظ سے ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش میں مصروف ابھیجیت ایک بار پھر مایوس ہو گیا. گوتمی خود کو بدلنے پہ تیار نہ تھی. ابھیجیت اسے اپنے لیے نہیں بدلنا چاہتا تھا. وہ ایسا رام دیو اور شام دیو کے لیے کرنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ اس کی اولاد اس کے دقیانوسی خاندان کی بھینٹ نہ چڑھے. نندنی کو بلا دینے کی ہر ممکن کوشش کرنے والا ابھیجیت ابھی تک ذہن سے وہ خواب نہیں نکال پایا تھا جو اس نے نندنی کے حوالے سے اپنی زندگی اور گھر کے لیے دیکھے تھے. ایک ہنستے بستے خوشحال گھر کے، ایک دوستانہ اور آزادانہ ماحول کے، ایک متوازن سوچ و فکر والی زندگی کے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، خود اعتمادی سے مالا مال ذہین اولاد کے. نندنی اس کی زندگی میں نہ رہی مگر وہ خواب جوں کے توں تھے. ان خوابوں کو رام دیو اور شام دیو کے حوالے سے دیکھنے لگا. 2 سال گزر چکے تھے. اس کی کوششیں جاری تھیں مگر نتیجہ رام دیو اور شام دیو. پریٹی خیرت سے کہہ اٹھی. مختار الیاسی نے اپنا چشمہ اتار کے صاف کیا. میں جانتا ہوں یہ حقیقت تمہارے لیے خاصی تکلیف دہ ہے مگر یہ حقیقت تمہیں تسلیم کرنا پڑے گی. میں کیسے مان لوں کہ یہ سچ ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بہکانے کے لیے، شاید آپ میرے ماما اور پاپا کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کا ریلیشن شپ کمزور کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں. اب تک اشتیاق سے اپنے ماں باپ کا ذکر سنتی پریتی دیون ڈاکٹر ابھی کی ایک اور بیوی اور 2 بچوں کا ذکر سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی. پریٹی، تم انکل کی بات تو سن لو. انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہارے پیرنٹس کے بارے میں گمراہ کن باتیں کر کے تمہیں الجھائیں؟ وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ ارباز نے اسے روکنے کی غرض سے کہا. جھوٹ تو ایک طرف بیٹا، مجھے سچ بولنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اگر اس سارے قصے سے میرا اپنا وجود منسلک نہ ہوتا. میں اس کہانی کا ایک ایسا کردار ہوں پریتی جسے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ اس ساری کہانی میں اس کی جگہ کہاں تھی. آپ؟ ہاں میں. ابھیجیت نے دہلی ضرور چھوڑا مگر مجھ سے رابطہ نہ توڑا. گوتمی پنڈت سے اپنی زبردستی کی شادی کے بعد وہ مدارس سیٹل ہو گیا. نندنی کھنہ اپنے آبائی شہر چندی گڑھ میں ہی تھی جبکہ مجھے بمبئی میں جاب مل گئی. ہمارا وہ تکون بکھر گیا جو میڈیکل کالج میں ایک مثال مانا جاتا تھا. لیکن تقدیر
ہم تینوں کو پھر ایک جگہ پہ لے آئی۔ اپنی شادی کے 2 سال بعد ابھیجیت اسپیشلائزیشن کے لیے ممبئی آیا اور ہاسٹل کو جوائن کر لیا جہاں میں ہوتا تھا۔ اسے آئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ نندنی وہاں چلی آئی۔ شاید اسے محبت کی کشش کھینچ لائی تھی۔ ابھیجیت مہادیون ناگپور سے کئی گھنٹوں کے تھکا دینے والے سفر سے واپس آیا تھا۔ ممبئی آنے کے بعد گوتمی مدارس میں اکیلے رہنے پہ راضی نہ تھی۔ یوں تو وہاں ہم شروع سے ہی اس کا دل نہ لگا تھا، لیکن اپنا من مار کے صرف اس کی خاطر وہاں رہتی آئی تھی۔ بمبئی تک لانا ابھیجیت نے مناسب نہ سمجھا۔ 2 سال میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گوتمی کے ساتھ شب و روز گزارنا اس کے لیے اتنا خوشگوار امن نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی پڑھائی یکسوئی کے ساتھ کر سکے۔ دوسری طرف اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ اس کے بچے ماں کے زیر سایہ ناگپور جیسے قصبے میں اور اس کے آبائی گھر کے گھٹے ہوئے ماحول میں نئے زمانے کے تقاضوں سے بے بہرا نہ رہ جائیں۔ اس نے مکمل ارادہ کر لیا تھا کہ اسپیشلائزیشن مکمل ہوتے ہی وہ فیملی کو وہاں ممبئی میں ہی بلا لے گا۔ اس وقت تک کے لیے اسے بمبئی میں اکیلے ہی رہنا تھا اور اوم شیو مہادیون کے حکم کے مطابق ہر مہینے ناگپور میں بیوی بچوں سے ملنے کے لیے بھی جانا تھا۔ اس دن ہسپتال پہنچتے ہی مختار الیاسی نے اسے خبر دی تھی کہ تمہیں پتہ ہے نندنی کھنہ ہمارے ہاسپٹل میں اپائنٹ ہو گئی ہے۔ ابھیجیت کے منہ سے کون نندنی کھنہ نکلتے نکلتے رہ گیا۔ ان 2 سالوں میں اس نے خود کو یہ دھوکہ دینے کی اتنی بھرپور اور مسلسل کوشش کی تھی کہ نندنی کھنہ اب ایک بولی بصری یاد بن کر رہ گئی تھی۔ اچھا تو پھر اس کی آواز میں لرزش تھی؟ تو پھر مختار حیرت سے اس کے لفظ دہرا کے رہ گیا۔ تو پھر کیا تم اس سے ملو گے نہیں؟ جب ہم کبھی مل ہی نہیں سکتے مختار، تو پھر مل کے کیا کریں گے؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تو مختار خاموش ہو گیا، لیکن ابھیجیت اپنے دل کو خاموش نہ کرا سکا جو نندنی کھنہ کے اس شہر میں اسی ہاسپٹل میں اس کے اتنے قریب ہونے کا سن کے مچل اٹھا تھا۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو سمجھا لیا، میں اپنے ماتا پتا کے ساتھ ساتھ اب گوتمی، رام دیو اور شام دیو میں بھی بڑھ چکا ہوں۔ مجھے اب اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن ساری سمجھ بوجھ دری کی دری رہ گئی جب اس کا او پی ڈی میں نندنی کھنہ سے سامنا ہوا۔ وہ ویسی کی ویسی تھی، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کے حسین لگ رہی تھی۔ سادہ تو وہ پہلے بھی رہا کرتی تھی، ہلکے رنگوں کے پنجابی شلوار سوٹ میں ملبوس، لیکن اب ہلکے رنگ کی سادہ ساڑی پہ سفید اوور آل پہنے وہ بہت باوقار بھی لگ رہی تھی۔ کیسی ہو نندنی؟ اس نے نارمل رہنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ بالکل پہلے جیسی، وہ مسکرائی، لیکن مسکراتے سمے اس کی آنکھیں پہلے کی طرح چمک نہ رہی تھی۔ ابھیجیت نے ان سرمئی آنکھوں کو بجھا سا محسوس کیا تو کہہ اٹھا، نہیں تم پہلے جیسی نہیں ہو، بہت بدل گئی ہو۔ کیا مطلب؟ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ مطلب یہ کہ پہلے سے زیادہ سندر ہو گئی ہو۔ ابھیجیت نے بات بدل دی، اور یہ تم ساڑی کب سے باندھنے لگی؟ کیوں ساڑی اچھی نہیں لگ رہی مجھ پہ؟ تم پہ تو سب کچھ سچ سجاتا ہے نندنی، وہ بے سختہ کہہ اٹھنے کے بعد خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ اب وہ اس کے سراپے کو سراہنے کا اختیار کھو چکا تھا۔ نندنی کے تاثرات بھی کچھ الگ نہ تھے۔ تمہاری پتنی کیسی ہے؟ اگلی ملاقات میں نہ جانے کس دل سے اور کتنی ہمت کے بعد وہ یہ پوچھ بیٹھی۔ اچھی ہے، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ فلرٹ کرنے کی عادت نہیں گئی۔ اس نے سر جھٹکا۔